ناظرین کوئی مشکل پیش ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حل بتایا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کوئی مشکل، دکھ، پریشانی، غم پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا علاج بتایا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مدد چاہو صبر کے ذریعے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو آپ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا نظام ہوتا ہے، تو آپ صبر کریں۔ تو اللہ رب العزت کی جو مدد ہے، اللہ رب العزت کی جو نصرت ہے وہ صبر پر ہے۔ تو جو مشکل پر، پریشانی پر، مصیبت پر جو صبر کرے گا تو اللہ رب العزت کی مدد اسی کے ساتھ ہے۔ تو ہم مشکل کے اندر، بیماری کے اندر بے صبری نہ کریں، پریشان اتنا زیادہ نہ ہوں، تو آپ صبر کریں۔ اس چیز کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، کتنے انہوں نے تکلیفیں اور پریشانیاں گزاری، ان کے اندر وقت گزارا ہے، تو انہوں نے صبر کیا۔ اور یہ جگہ جو اللہ رب العزت کا گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بہت بڑی داستان ہے یہاں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں اماں ہاجرہ، یہ سارا نظام اگر دیکھیں تو صبر کے انہوں نے کیا ہے۔ مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، آزمائش میں، تو صبر کے ذریعے انہوں نے وقت گزارا ہے، اور صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے اداؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وقت گزار رہا ہے۔ یہ مقام ابراہیم، یہ حجر اسود، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر اللہ رب العزت کا، آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ ایک ماں کی داستان ہے، ایک بچے کی داستان، جسے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کتنی پریشانیوں کے میں وقت گزارا اور صبر کیا، گلہ شکوہ نہیں کیا، ناشکری نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے کتنا مقام، مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کے گھروں موجود تھی، انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، آج بھی ہم صبر کریں، ہر مصیبت پر صبر کریں، ہر تکلیف پر صبر کریں، تو اللہ رب العزت اس چیز کا بدلہ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات ہے، دوسرا جو علاج اللہ رب العزت نے فرمایا وہ صلاۃ کا فرمایا ہے، نماز کا، کہ اگر تکلیف پہنچے، ایک تو صبر کرنی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے نماز ادا کرنی ہے۔ کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، جلدی سے نماز ادا کریں، وضو کریں، مسجد میں جائیں، دو رکعت نماز ادا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اللہ رب العزت کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری پہنچے، تو سب سے پہلے آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حل ہے، جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کریں اور نماز کی طرف دھیان کریں، کیونکہ ہم نماز نہیں ادا کرتے، صبر نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، تکلیف آ جائے تو ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ یار فلاں تکلیف آ گئی ہے، فلاں پریشانی آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کبھی چرچا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ بھی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی عطا فرمائی، وہ بھی عطا فرمائی ہے، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ پریشانی، وہ پریشانی۔ نعمتیں بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور نعمتوں کو دوبارہ وصول بھی اللہ رب العزت لیتا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
تو برائے مہربانی یہ اللہ ربولیت کے وظائف پر عمل کریں. ایک تو صبر کریں ہر مصیبت پر، اور دوسرا کام کریں نماز کی طرف دھیان دیں. 5 نمازیں ہیں، اور کوئی پریشانی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ جلد ہی جلد وضو کر کے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں. اور انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ ربولیت اس پر صبر بھی عطا فرمائے گا، اور اس پریشانی پر اللہ ربولیت آپ کو اجر بھی دے گا. دنیا میں کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا. دنیا تو میرے بھائیوں چند دن کی زندگی ہے، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ امانت ہے اللہ ربولیت کی. یہ آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ زندگی آج موجود ہے، یہ ختم ہو جائے گا. یہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں یہ دیکھو پہلے نہیں تھے، اللہ ربولیت نے انہوں کو پیدا فرمایا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد یہ نہیں ہوں گے، کچھ اور ہوں گے. تو اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا. اور کیونکہ ہمارا اصلی ٹھکانہ وہ جنت ہے، ہمارا مسلمانوں کا کلمہ گو کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اس جنت کے لیے آپ کوشش کریں، وہ جنت بنانے کے لیے آپ کوشش کریں، صبر کریں، نماز ادا کریں، صلہ رحمی کریں، شکر ادا کریں. ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ ربولیت دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے گا. اللہ ربولیت ہر پریشانی ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے گا. اور شکر کی زبان پر رٹ لگے ہیں کہ ہر معاملے ایک نہیں زبان سے ایک دل سے شکر ادا کریں اللہ ربولیت کا. اللہ ربولیت نے ہم کو صحت عطا فرمایا، اولاد اور گھر عطا فرمایا، ہر پریشانی ہر مصیبت سے نجات عطا فرمایا. اس کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تندرستی میں، اور اللہ ربولیت پریشانیوں میں بھی آپ کا مددگار ہوگا. اللہ ربولیت کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کیجیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں. ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز ادا کرنی ہے. اور نماز ادا کریں، نماز کی طرف دھیان دیں، اور اللہ ربولیت سے مدد کریں. مدد مانگیں، اللہ ربولیت مدد عطا کرنے والے ہیں، مدد دینے والے ہیں. اللہ ربولیت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو ہر پریشانی ہر آفات سے محفوظ فرمائے. اللہ ربولیت ہر تکلیف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین.